اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے چند دن پہلے یکساں قومی تعلیمی نصاب کے عنوان سے ایک ویڈیو کلپ کیا تھا، جس پر آپ دوستوں کا بہت زیادہ فیڈ بیک ملا، اور ہم سے یہ تقاضا کیا گیا کہ تھوڑا گہرائی کے ساتھ مطالب کی طرف اشارہ کریں تاکہ بات کو مزید آسانی اور سادگی کے ساتھ سمجھنے میں جو ہے وہ زیادہ دقت نہ ہو۔ ہم آج اسی عنوان سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو بات یہ میں کرنا چاہوں گا، اور جس کی طرف آپ سب لوگوں کو بھی جو ہماری ویڈیو سنی ہے، جن لوگوں نے پہلے ان کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی چیز کے نقائص بتانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی خوبی ہی نہیں ہے۔ موجودہ نصاب تعلیم میں بالآخر یکسانیت بذات خود ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ میرا خیال ہے ملک پاکستان میں یہ پہلی دفعہ کوشش ہوئی ہے کہ تمام تعلیمی سیکٹرز، جس میں پرائیویٹ تعلیمی سیکٹرز، دینی تعلیمی سیکٹرز جس میں مدارس شامل ہیں، اور گورنمنٹ تعلیمی سیکٹر میں یکساں نصاب کی پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے۔ یہ یکسانیت کی کوشش بذات خود ایک بہت بڑی خوبی ہے اس نصاب کی۔ اسی طرح تکنیکی اعتبار سے کچھ ایسے اضافہ جات کیے گئے اس نصاب میں کہ جو بذات خود اس نصاب کی خوبی ہے، جس کو ہم نظر انداز ہرگز نہیں کر رہے۔ مثلا تکنیکی اعتبار سے پہلی دفعہ تدریس کے مقاصد کا تعین کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد حاصلات تعلم کا تعین کیا گیا ہے کہ بالآخر یہ موضوعات اسٹوڈنٹس کو پڑھا کر ان کو کس نہج پہ یا کس سٹیج پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تکنیکی اعتبار سے اس نصاب کی بذات خود خوبی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ اعتراض اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو صحیح سے سنا نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود تمام اسٹیک ہولڈرز کو چاہے جس لیول سے، زیرو ڈرافٹ کے بعد والے لیول سے یا جس بھی لیول سے شامل کیا گیا اس نصاب کی تدوین میں، اور میرا خیال ہے پاکستان میں پہلی دفعہ ہے کہ دینی مدارس کے لوگوں کو بھی بطور ایک تعلیمی اسٹیک ہولڈر اس پروسیس میں شامل کیا گیا ہے، اور وہ بھی بالآخر ٹیبل پہ موجود تھے اور اپنی باتیں کرتے رہے ہیں اس عنوان سے۔ یہ بھی ایک خوبی ہے، بہرحال گو ان کو مکمل طور پر سنا نہیں گیا۔ تو خوبیوں کے بارے میں، نصاب کی خوبیوں کے بارے میں ہمیں احساس ہے، اور ہم اس کو جو ہے اس کے تائید کرتے ہیں، اور ہم یکساں قومی نصاب کے بھی خلاف نہیں ہیں، سراسر ہم اس کے حق میں ہیں۔ لیکن بہرحال کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مخصوص مائنڈ سیٹ تھا جس نے یہ کوشش کی ہے کہ نصاب کو ایک خاص طرف لے جایا جائے۔ بالآخر نصاب قوموں کی جو معاشرتی رویے ہوتے ہیں اور جو ان کی سوچ اور فکر ہوتی ہے، مجموعی اجتماعی قومی سوچ اور فکر میں تبدیلی کی بنیاد بنتا ہے نصاب بالآخر ایک سانچہ ہے جس سے کل والی قوم نے آج گزرنا ہے، اور کل اس نے اپنا انعکاس معاشرے میں دینا ہے۔ تو نصاب ایک حساس موضوع ہے، اہم موضوع ہے۔ آئین پاکستان نے نصاب کے عنوان سے، مجموعی طور پر تعلیم کے عنوان سے اور دیگر جملہ ریاستی امور کے عنوان سے کچھ بنیادیں فراہم کی ہیں۔ تعلیم کی بھی بنیادیں آئین پاکستان میں موجود ہیں۔ آئین پاکستان جمہوریت کی بات کرتا ہے، مساوات کی بات کرتا ہے، سماجی انصاف کی بات کرتا ہے، عالمی بھائی چارے کی بات کرتا ہے، اسلامی طرز حیات کی بات کرتا ہے، اقلیتوں کے حقوق اور اقلیتوں کی ثقافت کو تحفظ فراہم کرتا ہے، تمام مذاہب، تمام قوموں، معاشرے کے تمام طبقات کی ثقافت کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ لیکن جب ہم نصاب کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہم ایسا نہیں دیکھتے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، پاکستان کے اندر مسلمان برصغیر کے مسلمانوں کی ایک قدیمی اور معروف ثقافت ہے نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایام غم کو منانا۔ یہ ایک ثقافت کا درجہ حاصل کر چکی، دینی عبادت اور عقیدتی ایک اس کے پہلو سے ہٹ کر یہ ایک ثقافتی پہلو کی حامل ہے۔ یہ عبادت پورے برصغیر میں ہزاروں سالوں سے برصغیر میں نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ایام اور سوگ کے ایام منائے جاتے ہیں۔ اس کے اپنا ایک طور طریقہ ہے، کچھ روایات ہیں جن میں تمام مسلمان، حتیٰ برصغیر کے غیر مسلمان بھی بہت جو ہے سرگرم شرکت کرتے ہیں۔ اس ثقافت کا تحفظ بذات خود اس بات کی ضمانت ہے کہ پیغام کربلا اور پیغام نواز رسول کا تحفظ ممکن بنایا جائے۔ لیکن جب ہم نصاب کی طرف دیکھتے ہیں تو تمام ثقافتوں کے تحفظ کی شاید بات ہو، لیکن نواز رسول کی عزاداری کی جو ثقافت برصغیر کی قدیمی ترین ثقافتوں میں سے ایک ثقافت ہے، اس کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ مثلا آپ کو مثال کے طور پہ کہ جہاں مذہبی تہواروں کی بات ہوئی ہے، وہاں محرم الحرام کے عنوان سے، یوم عاشور کے عنوان سے اس کو کوئی مذہبی حیثیت ہی نہیں دی گئی، اس کا ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ یعنی نصاب بنانے والے اس مخصوص مائنڈ سیٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے نزدیک یوم عاشور کی کوئی مذہبی یا ثقافتی اہمیت یا تہذیبی اہمیت نہیں ہے،
یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے، اس ثقافت کا تحفظ نہیں فراہم کیا گیا۔ انصاف اور مساوات کی بات کرتا ہے آئین پاکستان۔ آئین پاکستان کہتا ہے جملہ ریاستی امور میں عوام کے لیے جو بھی پالیسی بنائے، جو بھی قانون بنایا جائے، اس میں مساوات اور انصاف کا خیال رکھا جائے۔ یہ بنیادی تقاضا ہے آئین پاکستان کا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نصاب بنانے والوں نے کہیں کوئی انصاف نہیں، ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے جتنے بھی عقائد تھے، جتنی بھی ثقافت تھی، جتنے بھی مطالبات اور تقاضے تھے، وہ سارے کے سارے نصاب میں شامل کر دیے گئے۔ لیکن دوسری طرف بعض جو حلقے ہیں، جو طبقات ہیں، ان کے جو مطالبات اور تقاضے تھے ان کو نظر انداز کر دیے گئے۔ مثلا نصاب کے اندر جو اہل تشیع کا ایک جو بڑا پرومیننٹ عقیدہ ہے ائمہ اثنا عشر کا، ائمہ اثنا عشر کی پوری سیریز ہی انٹروڈیوس نہیں کروائی گئی۔ ائمہ اثنا عشر کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، خاندان رسول کے 2-4 افراد کے علاوہ کسی فرد کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں، وہ بھی پہلی سے 5ویں تک تو کسی رسول خدا کے خاندان کے فرد کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ بذات خود ایک یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ غالب ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ کسی بھی دوسرے مذہب کو آپ اس کے شہری کو یا اس کے ماننے والوں کو، اس کے پیروکاروں کو دیگر مذاہب کی جو اس سے متعلق نہیں ہے ان کی عقائد کی یا ان کی جو انسٹرکشنز ہیں، جو مذہبی ہدایات ہیں، وہ جبراً نہیں پڑھا سکتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں نصاب میں ایک نیا درود شریف شامل کیا۔ درود شریف یا کلمات یا عبادات کا تعین جو ہے یہ مذہبی انسٹرکشنز ہیں، ان کا تعین بذات خود اہل شریعت کرتے ہیں، اس مکتب کے اہل شریعت یا اس مکتب کے اہل دین کرتے ہیں۔ لیکن نصاب پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ایک نیا درود شریف شامل کیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ درود شریف کے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ میں نے تو اس سے پہلے یہ درود نہیں سنا کہیں، نہ مختلف مسلمان مسالک کی تاریخی کتب میں یا ان کے حدیثی کتب میں، حدیثی مجامع میں کسی جگہ بھی یہ درود کا ذکر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جی یہ درود جو ہے اس کو پارلیمنٹ نے قانون نافذ کر دیا، کوئی قانون نہیں ہم نے دیکھا۔ ہاں ایک قرارداد اگست 2020 میں پاس ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ رسول خدا نبی مکرم اسلام کا جہاں بھی نام آئے گا اس کے ساتھ جو ہے سرکاری غیر سرکاری دستاویزات میں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم لکھا جائے گا۔ تو بھائی وہ قرارداد ہے، قانون نہیں ہے۔ قرارداد کو قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جو اس کی بنیاد پہ وزارت مذہبی امور نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ بھائی غلط کیا اگر وزارت مذہبی امور نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ وزارت مذہبی امور کون ہوتی ہے کہ کسی کی عبادات کا تعین کرے یا عبادتی کلمات کا تعین کرے؟ یہ وزارت مذہبی امور کی ڈومین نہیں ہے۔ کہتے پارلیمنٹ نے کیا، بھائی پارلیمنٹ نے بھی کیا، اگر قومی اسمبلی نے بھی کیا تو یہ اس کی ڈومین نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے دعائیہ کلمات یا عقیدتی کلمات یا اس طرح کی چیزوں کا جو ہے وہ تعین کرے۔ یہ ہر مکتب فکر کے اہل دین اپنا تعین خود کریں گے کہ انہوں نے کس شخصیت کے ساتھ کون سے القابات لگانے، یا کون سی دعا پڑھنی ہے، یا کون سا درود پڑھنا ہے۔ درود کا تعین پارلیمنٹ یا کسی وزارت خانے کی ڈومین نہیں ہے۔ اسی وقت میں سینٹ نے بھی ایک قرارداد پاس کی تھی کہ رسول خدا کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لگایا جائے گا جہاں بھی سرکاری و غیر سرکاری دستاویزات میں آئے گا۔ نبی مکرم اسلام کو خاتم النبیین یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا آخری نبی نہیں سمجھتا تو ہمارے نزدیک وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ یہ بہت واضح سی بات۔ لیکن کیا ضروری ہے کہ تمام ہی عقائد کو جو ہے ہم اپنی کتابوں میں، نصاب میں اور ہر جگہ پہ لے کے آ جائیں؟ اس سے پہلے تو نصابات میں اور بعض دستاویزات میں بڑا خوبصورت سا ایک لقب نبی مکرم اسلام کے لیے استعمال کرتے تھے، رحمت للعالمین۔ اس میں جامعیت بھی تھی، اس کو اولویت و ترجیح بھی حاصل تھی۔ تو ابھی کیا ضرورت پڑی کہ ہم دوبارہ خاتم النبیین کا؟ تو کل کوئی کہے گا کہ اس کے علاوہ بھی جو دیگر عقائد ہیں نبوت کے عنوان سے اور توحید کے عنوان سے، ان سب کو بھی جہاں نام لکھا جائے، پھر یہ کتنا سنگین اور لمبا کلمہ ہو جائے گا کہ مثلا جہاں بھی سرکاری کہا جائے کہ جہاں بھی سرکاری و غیر سرکاری دستاویزات میں نبی مکرم اسلام کا نام آئے جی وہاں لکھا جائے گا محمد رسول اللہ خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ وہ دنیا ہم پر ہنسے گی یہ چیزیں سن کر ہماری طرف سے۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کو اس طرح کی کھلی آزادی دی گئی ہے کہ جو بھی اس کے ذہن میں آیا ہے، جس کا تعلق نہ مسلمانوں کے مسلمات سے ہے، نہ مسلمانوں کے جو ہے وہ اتفاق و اتحاد سے ہے، نہ مشترکات سے ہے، اس کو لا کے نصاب میں اٹھا کر رکھ دیا گیا۔ تو کیا اس پہ دوسروں کو تشویش کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں؟ تاریخ کے موضوع، اس کے علاوہ بھی متعدد متنازع کلمات ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ پاکستان میں رہنے والے شیعہ شہری ان متنازع کلمات کے ڈسے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک وقت تھا جب ہمارے سکولنگ کا زمانہ تھا، ہم مختلف جگہوں پہ کسی جگہ پہ انٹرویو دینے جاتے تو ہمیں کہتے ہیں دعائے قنوت سنائیں۔
اب ہمارا کوئی لازمی و اجباری دعا نہیں ہے، ایک مستحب دعا ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں بعض لوگ کچھ خاص کلمات کے ساتھ پڑھتے ہیں، بعض دوسرے مکاتب فقہ کچھ دوسرے کلمات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے تھے کہ ہمیں تو وہ کلمات والی دعا قنوت نہیں آتی جو آپ کے مد نظر و پیش نظر ہے، ہم تو ایک اور مخصوص کلمات ہیں، چند ایک دعا مانگ لیتے ہیں قنوت میں اور وہی کافی، چلیں جی آپ کو دعا قنوت نہیں آتی، آپ اسلام کے دائرے سے خارج۔ کہتے چوتھا کلمہ سنا ہے، پانچواں کلمہ سنا ہے، بھئی یہ کلمے الزامی نہیں ہے دین کے لیے، حتی پہلا کلمہ جی اب ہمارے ہاں رائج ہے پہلا کلمہ کہ وہ تو علی ولی اللہ تک پڑھا جاتا ہے، اس میں اللہ کی توحید کے بعد جو ہے، خدا کی وحدانیت کے بعد جو ہے، رسول خدا کی نبوت کا ذکر اور رسالت کا ذکر کرنے کے بعد ہم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو پہلا کلمہ تب مکمل ہوتا ہے، لیکن یہ تو کوئی الزامی نہیں ہے نا، جس کو تو عقیدہ، اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو وہ کسی بھی زبان میں یہ عقیدہ رکھ لے تو وہ مسلمان ہے۔ کیا ضروری ہے کہ یہ سارے کلمات مکمل یاد کیے جائیں اور یاد سنائے جائیں؟ اگر آپ نے کوئی کلمہ شامل ہی کرنا ہے کتابوں میں تو وہ مشترکہ کلمہ شامل کرے، جیسے شہادتین ہے، جیسے اس طرح کے کلمات ہیں۔ تو یہ کلمات اور یہ دعائیں شامل کرنے کا مطلب ہے کہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ، باقی تمام جو تنوع ہے، جو فکری مختلف جو مکاتب فکر ہیں جن کے درمیان مختلف اختلافات ہیں، ان کو کنارے لگانے کا اور ان کے بچوں کو احساس کمتری کا شکار کرنے کا اور ایک خوف و ہراس تعلیم کے ماحول میں پھیلانے کا، یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اسی طرح مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثلا تاریخ کے جگہ پہ ایک جگہ پہ آیا ہے، بنی امیہ کے عنوان سے ایک پورا باب ڈال دیا، بنی امیہ کے طرز حکمرانی کے عنوان سے۔ بھائی بنی امیہ کا طرز حکمرانی عالم اسلام میں، تاریخ اسلام میں متنازع ترین دور حکومت ہے۔ بنی امیہ کے دور حکومت میں واقع کربلا جیسا افسوسناک واقعہ ہوا، بنی امیہ کے دور حکومت میں واقع ہررا ہوا، بنی امیہ کے دور حکومت میں خانہ کعبہ کو آگ لگائے گی بنی امیہ کی طرف سے۔ بنی امیہ کے دور حکومت میں 14 یا 15 افراد جو بنی امیہ کے حکمران رہے ہیں اور 91 سال جو انہوں نے حکومت کی ہے، اس میں تقریباً 14-15 جنگیں ہوئی ہیں آپس میں، وہ جنگ و خون ریزی کا زمانہ ہے، وہ متنازع تاریخ ہے جسے آپ نصاب میں ایک مثالی تاریخ بنا کر شامل کر رہے ہیں۔ اس دور کے اوپر اعتراض ہے، اس کے بعد آپ نے خلافت عباسیہ کو شامل کر دیا، لیکن دوسری طرف آپ نے ائمہ اثنا عشر کا کہیں کوئی ذکر نہیں کیا۔ بھئی یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان جو اختلافات تھے جن کی بنیاد دین تھی، بنو ہاشم دین کے وارث تھے اور بنو امیہ اقتدار کی خاطر انہوں نے بنو ہاشم کی سرکوبی کی ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کیے ہیں، تاریخ گواہ ہے۔ آپ اس متنازع ابواب کو کتابوں میں شامل کر کے کیا گلی محلے میں کل پرچوں کے لیے، ایف آئی آروں کے لیے، توہین مذہب اور توہین شخصیات کی ایف آئی آروں کے لیے مقدمات فراہم کر رہے ہیں؟ کون سا مائنڈ سیٹ آپ نے کس کو پکڑا دیے ہیں نصاب کی کتابیں کہ وہ بیٹھ کے بنائے اس نصاب تعلیم میں 170 بار گلوبلائزیشن کی بات ہوئی ہے۔ گلوبلائزیشن کی کس بنیاد پہ؟ مغربی فلسفے کی بنیاد پہ گلوبلائزیشن، لیکن اس کے ساتھ کہیں اسلام کی آفاقی تعلیمات یا عالمگیریت یا آفاقیت کی بات نہیں ہوئی۔ گلوبلائزیشن کی بات ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ امت مسلمہ کے تصور کی کہیں بات نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کے درمیان جو بھائی چارہ، اتحاد، وحدت، عالمی جو بھائی چارہ ہے مسلمانوں کے درمیان، اس کا کہیں کوئی اس تصور کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ ہم نہ کہیں گے مثلا کوئی آپ کو مخصوص مائنڈ سیٹ کے ہاتھ میں آپ نے نصاب کی کتابیں پکڑا دی ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو، جب یہ نصاب باہر آیا، جب ہم نے ان کو غور کیا، دیکھا ہے، تو ہمیں محسوس ہوا کہ مخصوص مائنڈ سیٹ اس کے پیچھے، ہم اس مائنڈ سیٹ کی مذمت کرنے کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایسے فلٹر سے گزارا جائے، اس نصاب کو دوبارہ ایسے فلٹر سے گزارا جائے کہ جہاں امپروومنٹ لائی جائے۔ مثلا انسانی حقوق کی بات کی گئی ہے اور ساتھ شرط لگا دی گئی ہے، سوشل سٹڈیز میں غالباً ہے یہ، ساتھ شرط لگا دی گئی کہ انسانی حقوق ایز پر یونائٹڈ نیشن چارٹر، کیا اسلام بطور دین انسانی حقوق کی بات نہیں کرتا؟ کیا اسلام میں انسانی حقوق کا کوئی تصور نہیں ہے؟ مغربی فلسفہ ہی واحد وہ فلسفہ ہے جو انسانی حقوق کی بات کرتا ہے۔ اسلام تو اللہ کے بندوں جانوروں تک کی بات کرتا ہے۔ جب آپ انسانی حقوق کی مغربی فلسفے کے ذیل میں بات کر رہے ہیں تو آپ اسلام کے وہ تعلقات اربا والی بات کیوں نہیں کرتے؟ خدا کے ساتھ تعلق، دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق، دوسری مخلوقات کے ساتھ تعلق، اپنے آپ کے ساتھ تعلق، اس تعلقات اربا کا تصور کیوں نہیں تھا بچوں کے ذہن میں ڈالتے؟ مغربی فلسفہ بار بار بچوں کو اوپر بھرپور انداز سے اس کو تھوپ رہے ہیں۔ بھئی ہماری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر
آپ نے ایک مشترکہ اور متفقہ نصاب تعلیم لے کے آنا ہے تو ان کو ایسے مشترکہ اور متفقہ فورمز کے اوپر رکھے اور پھر ان فورمز کی بات اور تجاویز سنیں کہ جہاں سے یہ نصاب جو ہے وہ ایک مشترکہ اور متفقہ نصاب کے طور پر سامنے آ سکے اور کل کسی قسم کی قومی ملی وحدت یکجہتی کو یہ نقصان نہ پہنچائے، ورنہ جب یہ نصاب کل کتابوں میں چھپ کے بن کے آ جائے گا، اسکولوں میں تقسیم ہو جائے گا، گلی محلوں میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے ملک پاکستان میں۔ ہم تو پہلے بہت حساس دور سے گزر رہے ہیں اور بدبختی سے ہمارا تو حساس دور بھی بہت طویل ہے، 47 سے حساس دور شروع ہوا ہے اور آج تک ہمارا حساس دور ہی نہیں ختم ہو رہا، اوپر سے آپ ایک اور عذاب لے کے آ رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کسی قسم کی اجلت نہ کرے، نصاب تعلیم کے عنوان سے دوبارہ سٹیک ہولڈرز کو بٹھائے، سٹیک ہولڈرز کا اضافہ کرے اور اس کی تمام جہات سے دوبارہ اس کا جائزہ لے اور پھر اس کو متفقہ اور مشترکہ طور پر نافذ کریں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ متعلقہ لوگ، متعلقہ ادارے اس کو یہ اقدام بہتر کی کوشش کرے گی۔ بہت شکریہ، والسلام۔